الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. ذکر بنی اسرائیل کے انعامات پر انعامات کا اور ان کی نافرمانیوں کا چل رہا ہے. اسی ذیل میں آج بھی ایک واقعے کی طرف اللہ پاک اشارہ فرماتے ہیں. آپ نے سنا پچھلے رکوع کے اندر کہ اللہ نے احسانات کی ایک لمبی فہرست ہے کہ گنائیں تو گنتے چلے جائیں. چنانچہ ایک احسان اللہ نے یاد دلایا تھا کہ فرعون تمہارے اوپر ظالم مسلط تھا، اللہ نے نجات دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، دریا سے پار کروا دیا، راستے بنوا دیے اور اسی دریا کے اندر ظالم فرعون کو ڈبو دیا. جب یہ ظالموں کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا اور بنی اسرائیل جو بظاہر اس وقت تک مظلوم تھے، جب پار کر گئے، چونکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے، ایمان والے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو نافرمان تھے، جن کی نافرمانیوں کو اللہ آیت در آیت بیان کرتے جا رہے ہیں. چنانچہ جب بحر قلزم کو پار کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کوئی ہمارے لیے شریعت ہونی چاہیے جس میں حلال اور حرام کے مسائل ہوں، کرنا کیا ہے ہمیں پتہ چلے. چنانچہ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر 40 دن عبادت کے لیے تشریف لے گئے. واپسی میں اللہ نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا اور توریت کتاب بھی عطا فرمائی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو قوم یعنی بنی اسرائیل کو قبول کر لینا چاہیے تھا اللہ کا حکم مان کر. مگر انہوں نے کہا کہ ہم یہ کیسے تسلیم کریں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم سے تو کہا نہیں. یہ اگر اللہ ہم سے کہے گا تو ہم مانیں گے. یہ مطالبہ انتہائی نامعقول تھا. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر حجت کو تمام کرنے کے لیے کہ چلو تمہاری بات مان لیتا ہوں، کہا اپنے میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کر لو. 70 آدمیوں کو منتخب کر لیا، کہا چلو میرے ساتھ طور پہاڑ پر. چنانچہ طور پہاڑ پر چلے گئے. وہاں اللہ نے فرمایا، انہوں نے آواز کو سنا کہ ہاں یہ توریت اللہ کی کتاب ہے، اس پر عمل کا حکم ہے. قوم میں واپس آئے وہ 70 آدمی اور آ کر کہا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، ہم نے اللہ کی بات کو سنا بھی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تورات پر عمل کا حکم ہے، لیکن ایک بات انہوں نے اپنی طرف سے بڑھا دی
کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا عمل کر لو، جو نہ ہو سکے وہ ہم معاف کر دیں گے۔ جب احکامات توریت کے اندر کہیں ذرا ان کی طبیعت کے خلاف آ جاتے، جس حکم میں انہیں عمل کرنے میں پریشانی ہوتی، تو بہانہ تراش لیتے کہ یہ حکم اسی چھوٹ کے اندر داخل ہے، یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا، اللہ معاف کر دیں گے۔ چنانچہ جب یہ طرح طرح کے حیلے بہانے کرنے لگے تو اللہ نے اس موقع پر یہاں آیت میں فرمایا کہ جب یہ طرح طرح سے حیلے بہانے کرنے لگے، پہلے تو کہا کہ شریعت لے آؤ، شریعت آ گئی تو کہنے لگے ہم یقین کیسے کریں۔ یقین دلانے کے لیے حضرت موسیٰ 70 آدمیوں کو پہاڑ پر لے گئے، اور پھر جب انہوں نے سن لی اللہ کی آواز تو واپسی میں حیلے بہانے کہ بس ہمیں احکامات پر عمل کرنے میں چھوٹ مل جائے، مرضی کے مطابق دین ہو جائے۔ چنانچہ جب عمل کرنے کے اندر ذرا کوتاہیاں نظر آئیں تو اللہ نے اب اس کے بعد کہا کہ یا تو عمل کرو، نہیں تو کوہ طور اٹھا کر تمہیں اس کے نیچے دفنا دوں گا۔ گویا کہ کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تم سے، تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر کھڑا کر دیا تھا کہ یا تو اس پر کتاب پر عمل کر لو، نہیں تو طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھا کر اسی کو گرا دوں گا۔ یہاں حضرت علامہ جریر رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے اللہ کی شان سے کچھ بعید نہیں ہے، ہو سکتا ہے حقیقت میں اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا ہو، یا پھر جیسے سورہ اعراف میں آیا ہے کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، کہ پہاڑ کو اس زور سے ہلایا جیسے زلزلہ آتا ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے جب پہاڑ ہلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پتھر اوپر سے لڑھکنے لگتے ہیں، تو ایسی زور سے ہلایا پہاڑ کو کہ لگتا تھا کہ اب پہاڑ پھٹ جائے گا اور ہمارے اوپر گر پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس وقت ہم نے عہد لیا تھا تم سے، یا تو عمل کرو، اور اگر عمل نہیں کرو گے تو بس ابھی پہاڑ گرا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اے اللہ وعدہ کرتے ہیں آپ اس عذاب کو ہٹا لیں، ہم عمل کریں گے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو۔ اب ذہن میں آپ کے ایک بات آ سکتی ہے کہ یہ تو زور زبردستی ہو گئی، یا تو عمل کرو نہیں تو ہلاک کر دیے جاؤ گے، اور شریعت میں کہا گیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، اور یہ تو توریت پر عمل کروانے والی زبردستی والی بات ہو گئی۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ دین پر دیندار ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا جاتا کسی کو بھی کہ آپ کہیں کافروں سے جا کر یا تو ایمان لے آؤ یا نہیں تو ہم ہلاک کر دیں گے، مار دیں گے، جان سے مار دیں گے۔ ایمان لانے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا، ہاں ایمان لانے کے بعد عمل کروانے کے لیے مجبور کیا جائے گا۔ یہ بنی اسرائیل کے جو واقعات چل رہے ہیں یہ سب صاحب ایمان تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور اللہ کی ذات پر ان کا ایمان تھا، اور تبھی تو انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کوئی شریعت لا کر دے دی جائے۔ اب اگر ایمان لانے کے بعد کوئی نافرمانی کرے گا تو اس نافرمانی کی سزا دی جائے گی، اور ان کو ڈرا دھمکایا بھی جائے گا تاکہ شریعت پر عمل کر سکیں۔ بہرحال ایمان لانے کے بعد احکام پر عمل کروانے کے لیے نظام قائم ہوتا ہے۔ دیکھیے ہم جس جگہ رہتے ہیں وہاں کے کچھ نہ کچھ قانون ہوتے ہیں، اگر ان قانون کی
حق تلفی ہوتی ہے تو اس جگہ کے رہنے والے یا وہاں کے ذمہ دار ہمیں ان قانون پر عمل کروانے کے لیے زبردستی کرتے ہیں۔ جس طرح آپ جس ملک میں رہتے ہیں، اگر آپ نے کسی ملک کی نیشنلٹی اختیار کر لی ہے، پہلے تو کوئی آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ یہیں آ کر رہو۔ آپ جس جگہ آ گئے، آپ نے اپنا وطن تبدیل کر لیا، اب وہاں آنے کے بعد وہاں کی حکومت آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ وہاں کے قانون کو اختیار کریں۔ آپ اپنے ملک میں رہ رہے ہیں، کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں، وہاں کے ملک والے آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ ہمارے قانون پر عمل کرو، نہیں تو ہم سزا دیں گے۔ شریعت کا بھی معاملہ یہی ہے کہ ایمان لانے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تم کلمہ پڑھو۔ ہاں، صاف ستھری بات کہی جائے گی، لیکن ایسا مجبور کہ نہیں کرو گے تو مار دیں گے، یہ نہیں کیا جاتا۔ البتہ جو صاحب ایمان بن جائے، ایمان کو قبول کر لے، تو اب شریعت کے قانون کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو شریعت کے قانون پر عمل کرانے کے لیے مجبور کیا جائے گا۔ یہاں وہی مسئلہ ہے کہ بنی اسرائیل پہلے سے صاحب ایمان تھے، عمل میں کوتاہی کر رہے تھے، اللہ نے سزا کے طور پر ان کو کوہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا، فرمایا یا تو قبول کرو، نہیں تو ابھی ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اس عہد کو اور وعدے کو اللہ نے یہاں آج کی آیات میں یاد دلایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے یعنی بنی اسرائیل سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لیا، اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرین۔ اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان